نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم موضوع ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے، اسے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یقین کریں گے اگر آپ نے اپنے زندگی میں ایسے گناہ کیے ہیں جنہیں یاد کر کے آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے اور ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا، تو آج انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، سچی توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ تو نصوح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ جو گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، اللہ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا۔ کتنی بڑی خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس شخص سے زیادہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں جس کی سواری صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اسے مل جائے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر۔ جیسے آپ دیکھیں صحرا ہے، بیابان، کوئی ارد گرد نہیں، اکیلا تن و تنہا ایک انسان ہے، اس کے پاس صرف سواری ہے، اس پہ پانی، سارا کچھ اسی پہ ہے، وہ اسے کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے نہیں ملتی، وہ بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا واپس آنا بڑا پسند ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح، سچی توبہ۔ علماء کرام نے توبۃ نصوح کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دل سے شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، عزم کر لینا کہ گناہ میں دوبارہ اب نہیں کروں گی۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ اسے واپس کر دینا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے؟ توبہ کرے، توبہ، سچی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں کتنا ہم خوش ہوتے ہیں نا دنیا میں، ہم سے کوئی رشتہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے، تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ کن سے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
گناہ کے باوجود واپس آنے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے. مجھے اتنی پیاری حدیث لگتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. خیر الخطاؤن، بہتر. دیکھیں گے گناہ کرنے والا بہتر ہو سکتا ہے، خطا کار بہتر ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں جامعہ ترمذی میں ملتی ہے نا، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو خطا ہو گئی تھی نا. اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، کر دیا نا. پھر انہوں نے اپنے گناہ پہ یہ نہیں کہا کہ بس بھئی اب میں نہیں کروں گا، میں معافی نہیں مانگنے والا. شیطان ان کو ورگلا رہا تھا، بار بار ورگلا رہا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے، تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر نہ رحم فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. لا نکونن من الخاسرین. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارے لیے کتنا بڑا خسارہ ہوگا نا. اور ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے خود کیا. تو ایک مومن کا جو رویہ ہے وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، مجھ سے غلطی ہے، میں نے گناہ کیا، اس کو رکھتے ہوئے کہ میرے رب میں نے کیا، مجھ سے ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہمیں نہ بخشا، تو ہم بہت بڑے نقصان کی طرف چلے جائیں گے. موت سے پہلے جو ہے نا وہ توبہ کا موقع ملتا ہے. موت سے پہلے یہ نہیں ہے کہ موت آ چکی ہے، موت قریب ہے اور انسان کی اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. نہیں، اس ٹائم نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. نہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا وقت ابھی ہے، موت کے وقت نہیں ہے کہ جان حلق کو اٹک رہی ہے، موت کا فرشتہ آپ کو لینے آ گیا اور آپ کو وہ، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ 2 فرشتے لینے آتے ہیں. ایک طویل حدیث ہے، مختصراً آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھوں گی کہ گنہگار کو جب فرشتہ لینے آتا ہے تو ایک بدبودار ٹاٹ لے کے آتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے انسان کو اپنے عمل کا جو بدلہ ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے، ابھی سے دکھنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کی جو روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ اس وقت کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو نہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا وقت ابھی ہے، جب جسم میں روح ہے، جب وقت ہے، جب مہلت ہے، یہ توبہ کا وقت ہے. گناہ کے بعد کیا کرنے والے کام ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دیتی ہے، مٹا دے گی. جو نیکیاں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، تو ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، نیکی کے رستے پہ آنا ہے. گناہ ہو گیا، توبہ کرنی ہے اور خالص توبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے بعد کیا کرتا ہے، اب مایوسی میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا توبۃ نصوح. دیکھیں توبہ کرنی ہے اور خالص توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. مایوس نہیں ہونا. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور بہترین خطا کار بھی وہی ہے جو توبہ کرتا ہے. اور اس کے بعد نیکی کے کام کرنے ہیں، جو بھی آپ سے خیر کے کام ہو سکیں آپ نے وہ کرنے ہیں.
آخر میں ایک انتہائی اہم پیغام اب سب کے لیے ہے. دیکھیے ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں، فرد ہیں، تو ہمارا کیا رول ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں. عموماً تو یہ رویہ پایا جاتا ہے نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو دیکھیں وہ بلی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جو رب اسے حج پہ لے گیا، کیا پتا وہ اللہ اسے ایسے کام لے لے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، وہ نہ جانے جنتوں کی کن بلندیوں کو چھو لے. اور آپ جو اس پہ طنز کے تیر نچھاور کر رہے ہیں، آپ کا اپنا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں، کوئی اگر نمازیں نہیں پڑھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے غلطی کی، اپنی سستیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے نا، خیر ہے، بڑی بات ہے، چلو شکر ہے اللہ نے ہدایت دی تمہیں. اور تم نماز ایسے کوئی پردہ نہیں کرتا، کوئی بے حیائی برائی کے کام کر رہا ہے، کوئی جو بھی غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اگر وہ چھوڑ کے وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں نہ کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سے قبول کرے، تم سے راضی ہو جائے، تمہیں استقامت دے، اگر ہم یہ الفاظ نہیں نہ کہہ سکتے تو کم از کم آپ خاموش ہی رہ لیں. آپ برے الفاظ بھی مت کہیں کہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو، میں جانتی ہوں یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے، اس نے تو فلاں وقت میں یہ والا گناہ کیا تھا. بھیا آپ کون ہوتے ہیں؟ جب رب نے کہہ دیا، وہ جہانوں کے بادشاہ نے کہہ دیا کہ وہ سارے گناہ مٹانے والا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو وہ توبہ کرتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے گناہوں کو ڈسکس کرنے والے، اس کی غلطیوں کو ڈسکس کرنے والے؟ تو ایک مومن کا رویہ یہ بالکل نہیں ہے، یہ قطعی نہیں ہے کہ لوگوں کو بیٹھ کے ان کے خطائیں یاد کروائے، ان کا ماضی ان کے سامنے رکھے. ہم نے یہ نہیں کرنا. اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والے ہیں، تو آپ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویے سے بچائے. اگر آپ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں، خاموش ہو جائیں. اگر آپ کے منہ سے دعائیں نہیں نکل سکتی تو اپنے منہ کو سی لیں، خدا را سی لیں. لوگوں پہ کوئی طنزیہ الفاظ مت کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویے سے دور کرے اور ہم نے بچنا بھی ہے. انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کسی کو توبہ کرتا دیکھیں، کسی کے اندر آتے ہوئے ایسے چینجز کو دیکھیں جو اس کے اندر پہلے نہیں تھے، بعد میں پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں، تو اسے ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اگر ہم موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص توبہ کریں، اور جو توبہ کریں اس کے رستے میں روڑے نہ اٹکائیں، پتھر شیطانی رویہ نہ اختیار کریں، کیونکہ یہ شیطانی رویہ نا، ہم مایوسی کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویوں سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج سنا اس پہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.